بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں رائے سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ تو جی ناظرین، استاد ایک ایسی ہستی ہے جو انسان کا روحانی باپ بھی سمجھا جاتا ہے، اور استاد ایک ایسی ہستی ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام بن گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کسی سے کوئی سیکھا ہوگا، لیکن ایک استاد کو وہ بھی عزت دے رہے تھے۔ اور چاہے آپ جس پروفیشن سے ہوں، جس آپ جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، سوائے چند برگزیدہ ہستیوں کے کائنات میں ہر انسان جو ہے اس نے استاد سے کچھ نہ کوئی سیکھا اور پھر بلندیوں تک چلا گیا۔ استاد جو ہے جی وہ کنگ تو نہیں ہوتا، لیکن کنگ میکر ہوتا ہے۔ وہ ہی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور ایک استاد کی وجہ سے ہی آج لوگ جو ہیں آسمانوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک ایسے استاد کی ہے جی جس نے محکمہ ایجوکیشن میں 15 سال بڑے شریفانہ اور بڑی محنت سے جو ہے وہ پڑھایا، اور سینکڑوں جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں پروان چڑھایا، گلشن کی آبیاری کرتا رہا، لیکن ایٹ دی اینڈ اسے کیا ملتا ہے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی۔ یہ کہانی ایک ایسے استاد کی جو گورنمنٹ ہائی اسکول حافظ آباد کے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں۔ ان کے جو چارج ملتا ہے، ابھی چارج ملے ہوئے بھی انہیں تقریباً 10 دن گزرتے ہیں تو کووڈ-19 آ جاتا ہے جی۔ کووڈ-19 میں گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے اس میں یہ پالیسی بنتی ہے جی اسکول بند رہیں گے تاکہ بچوں کو جو کرونا کے خطرات ہیں ان سے بچا جائے، اور جب بچے نہیں ہوں گے تو پھر استاد جو ٹیچر ہیں ان کی بھی حاضری ریکوائرڈ نہیں تھی۔ لیکن ساتھ ہی یہ پالیسی بنتی ہے جی کیونکہ اسکول کی مینٹیننس اور چیک اینڈ بیلنس سارا رکھنا چاہیے، تو پیر اور منگل والے دن جو ہیں وہ اساتذہ کرام جو وہ اسکول میں آیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے 3-4 ماہ تک آپ سب کو پتہ ہے کہ اسکول بند رہے تھے۔ تو اس میں ہوتا ہے اس طرح جی کہ پیر اور منگل والے دن کیونکہ اساتذہ کی حاضری ہوتی ہے، لیکن جو ڈی او حافظ آباد صاحب ہیں جی وہ آ کے اسکول وزٹ کرتے ہیں، اس ہیڈ ماسٹر کا اسکول جمعرات والے دن آ کے جی۔ جمعرات کو اطلاع ملتی ہے انہیں بھی جی کہ اسکول وزٹ ہو رہا ہے، تو اساتذہ کرام جو ان کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ ڈی او صاحب آ رہے ہیں، تو سارے آ کے بھاگم بھاگ آ کے اسکول کھولتے ہیں، اسکول کو جو ہے وہ مینٹیننس دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ایز اٹ از دیکھتے ہیں۔ تو ڈی او صاحب آ کے انسپیکشن کرتے ہیں، انسپیکشن میں اساتذہ کی حاضری کم ہوتی ہے، جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ غیر حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ جو رپورٹ بنا کے وہ سی او ایجوکیشن حافظ آباد کو فارورڈ کرتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ اسکول کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کا نظام کو بہتر نہیں تھا، گراؤنڈ کی جو گھاس ہے اس کی پراپر کٹنگ نہیں تھی، جو کمپیوٹر لیب ہے وہ بند تھی، اساتذہ حاضر نہیں تھے۔ یہ رپورٹ چلی جاتی ہے جی سی او ایجوکیشن حافظ آباد کو۔ سی او صاحب جو ہیں وہ شوکاز نوٹس جاری کرتے ہیں اس ہیڈ ماسٹر کو کہ آپ اس کا مجھے جواب دیں ود ان 7 days کے اسکول میں غیر حاضری کیوں تھی اساتذہ کی، اور باقی جو ایلیگیشن ان کا جواب دیں۔ تو جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں جی وہ شوکاز نوٹس کا جواب دیتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو میری جو حقیقی سسٹر ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں لاہور میں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تھا، اور میری جو تحریری اپلیکیشن ہے جی وہ اسکول میں موجود ہے، جس دن میں غیر حاضر تھا میری اس دن اپلیکیشن تھی 3 دن کی رخصت کی، کہ میں نے اپنی سسٹر کی جو ڈیڈ باڈی اسے حافظ آباد شفٹ کرنا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جی وہ جو باقی رسومات ہیں وہ ادا کرنی تھی۔ جب اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو کمپیوٹر لیب کا بند ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور جو صفائی ستھرائی ہے وہ کہتے ہیں جی جو درجہ چہارم کا جو ملازم ہوتا ہے وہ اسکول میں تھا ہی نہیں، وہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ ہی نہیں کیا پچھلے 5-6 ماہ سے، تو میں جی اپنی جیب سے پیسے دے کر تو صفائی ستھرائی کروا رہا ہوں، اور اساتذہ کی حاضری بھی کیونکہ ریکوائرڈ نہیں تھی تو اس لیے اساتذہ کرام جو ہیں وہ کم تھے۔ لیکن سی او صاحب جو ہیں جی وہ ان کی جو شوکاز کا جواب ہے اس پہ مطمئن نہیں ہوتے، اور انہیں وہ سزا دیتے ہیں جی، سزا یہ دیتے ہیں کہ 5 سال کے جو ان کی انکریمنٹ ہیں وہ روک لیتے ہیں۔ تو وہ بڑے اس فیصلے سے مایوس ہوتے ہیں، اور جو سی او صاحب کا ایک ہوتا ہے جی کار خاص، جو ہر جگہ پہ کار خاص ہوتی ہیں، ہر محکموں میں ہوتے ہیں، وہ اس سزا سے پہلے بھی ماسٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، سی او صاحب کو مل لیں اور کوئی خدمت وغیرہ کر دیں۔ اس کے لیے ایک انہوں نے ریٹ رکھا ہوتا ہے، وہ بعد میں مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ جو عام ٹیچر ہیں ان سے کیا ریٹ لیتے تھے، اور جو ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں ان سے کیا وہ چارج کرتے تھے۔ خیر وہ شریف آدمی تھے اور ایماندار تھے، انہوں نے ان کی وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی، اور ایٹ دی اینڈ انہیں جو 5 سال کے انکریمنٹ ان کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف وہ ڈی سی حافظ آباد کو اپیل کرتے ہیں سی او صاحب کے فیصلے کے خلاف، تو جو ڈی سی صاحب ہیں وہ ان کے 1 سال کے انکریمنٹ جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں، باقی جو 4 سال کے انکریمنٹ ہیں وہ ایسے وہ ود ہولڈ رکھتے ہیں جی۔ تو وہاں بھی انہیں مایوسی ہوتی ہے۔
تو اس کے بعد وہ میرے پاس آتے ہیں جی اپیل کے لیے. میں ان کی اپیل کرتا ہوں جی پنجاب سروس ٹریبیونل لاہور میں. تقریباً سال ڈیڑھ جو ہے وہ اپیل چلتی ہے اور ایٹ دی اینڈ اللہ کا شکر ہے جی ان کی جو تمام سزائیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں اور ان کے جو سارے انکریمنٹ ہیں وہ بحال کر دیے جاتے ہیں. جب محکمے کے کمنٹس آتے ہیں تو محکمے والا بھی انہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا جی، وہ سارے ان کے خلاف ہی تھے کمنٹس بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کے. لیکن جو جج صاحب ہیں وہ جب سارے کمنٹس دیکھتے ہیں اور صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک تو اساتذہ کی حاضری ریکوائرڈ نہیں تھی، تو آپ نے جمعرات کو وزٹ کیا تو پھر آپ نے یہ رپورٹ ایسے کیوں بنائی کہ اساتذہ غیر حاضر تھے، اور صفائی ستھرائی کا بھی نظام، کمپیوٹر لیب بند تھی تو بچے نہیں تھے تو کمپیوٹر لیب کھول کے انہوں نے کیا کرنی تھی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جج صاحب کہ اس کیس سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرسنل گراج تھا. اگر آپ نے سزا دینی تھی تو آپ سنشور دیتے یا وارننگ دیتے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ صفائی ستھرائی اور باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے. لیکن 5 سال کی انکریمنٹ روک لینا ایک ٹیچر کے، وہ ایک ہارش پنشمنٹ ہے جو آپ اسے کسی گراجیاں کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں. تو یہ تھا جی ایک استاد جو ہے جو ایک ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے. اور ایسے بھی معاشرے میں نے استاد دیکھے ہیں جی جو اپنی جیب سے بچوں کو کتابیں، جیب خرچ، ہاسٹل، کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اساتذہ کو اس طرح دفتروں کے اور عدالتوں کے چکر لگواتے رہیں گے بلا وجہ تو وہ کیا اپنے بچوں کو میسج دیں گے، تو کس طرح وہ پڑھائیں گے. آج کے لیے اتنی. اللہ حافظ.